ہنرمند ہو سکتا ہے؟ اگر وہ خوددار اور ہنرمند ہے تو پھر آپ اسے بچہ کہیں گے؟ نہیں جناب والا، نہیں، ضروری نہیں کہ شاعر کی ہر بات پتھر پر لکیر ہو، ناقابل تردید ہو. یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے مگر حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. میرے محترم اگر کہتا جس قوم کے لیڈر نہ ہو خوددار ہنرمند، جس قوم کی سیاست نہ ہو خوددار ہنرمند، جس قوم کے جوان نہ ہو خوددار ہنرمند، جس قوم کے افراد نہ ہو خوددار ہنرمند، تو بات بن سکتی تھی. مگر افسوس بچوں کا نام لے کر اظہار خیر تو میرے لیے کافی مشکل بنا دیا ہے. صدر ذی وقار، ایک انسان کا بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بے شمار صلاحیتیں لے کر آتا ہے. انسان جانور کی طرح محض گوشت اور ہڈیوں کے خون کا نام نہیں جو مختلف نظاموں کے افعال اور خصوصاً خون کی گردش سے حرکت کرتا رہے، اور جو یہ نظام رک جائے اور خون کی ترسیل بند ہو جائے تو گوشت، پوست اور ہڈیوں کا یہ کوئی فنا ہو کر مٹی سے مل جائے. نہیں جناب والا، نہیں. حضرت آدم کی اولاد محض جس میں جان کا نام نہیں، اس میں شعور موجود ہے، اس میں سوچو کہ ایک دنیا ہے، اس میں جبلتیں ہیں، اس میں ذہانتیں ہیں، اس میں مہارتیں ہیں. صدر ذی وقار، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بچے خوددار نہ ہوں گے، ان میں ہنرمندی نہ ہوگی. بچے کیسے بیکار ہو سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا کی کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا. تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جس بچے کے لیے اس کائنات کی ایک ایک چیز مسخر کی گئی ہو وہ بچہ بذات خود بیکار ہے؟ صدر ذی وقار، ایک مسلمان بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، مگر وہ بچہ جو اپنے پیدائش کے ساتھ اذان کی آواز سننے سے پہلے یہ شور سنے، ارے 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 تو مقروض پیدا ہوا، ارے ارے تیرے اوپر قرضوں کا ایک ملبہ ہے، ارے ارے تجھے 1 لاکھ قرض چکانا ہے، ارے تیری حکومت لٹیری ہے، ارے یہاں ڈاکو رہتے ہیں، ارے تو جس دنیا میں آیا ہے یہاں کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، یہاں رشوت، اقربا پروری اور سفارش کا بول بالا ہے، یہاں تیری حیثیت نہیں، یہاں منٹ کا گلا دبایا جاتا ہے، ارے 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 یہاں صلاحیتوں کا خون ہوتا ہے، یہاں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف کا روز جنازہ نکلتا ہے، یہاں روز صداقت کے برقچے اڑتے ہیں، یہاں لالچ، حس اور کہنا ہر جگہ سر اٹھاتے ہیں. تو جناب والا کیا کرے گا وہ بچہ خوددار ہو کر؟ صدر ذی وقار، اس بچے کی ہنرمندی کس کام آئے گی؟ نہیں جناب والا، نہیں. بچوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بچے آخر بچے ہیں، بچے پھول ہیں اس گلشن حیات کے جہاں ہر طرف کانٹے بکھر پڑے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں اگر اس ضائع ہو گئے تو قوم تاریخی میں ڈوب جائے گی اور تاریخ کے سطروں میں اس قوم کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی. صدر ذی وقار، علامہ نے فرمایا تھا یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، صدف ریزوں سے کر لیتے ہیں لالوں کو حق پیدا. صدر ذی وقار، ایک اہل مکتب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدف ریزوں کو لالو گوہر بنا کر چھوڑتا ہے، مگر جس بستی میں لالو گوہر کو ہدف ریزے بنا دیے جائے، جہاں صلاحیت کے ساتھ کھیلا جائے، جہاں منٹ کا مذاق بنایا جائے، جہاں گلشن ہنسی سے پھولوں کو چن چن کر رو دیا جائے، جہاں راستوں میں عصبیت، نفرت اور حقارت کے کانٹے بچھا دیے جائے، تو ایسے بچے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پھول بن کر کھیل نہیں سکتے بلکہ ان سے بھی کانٹوں کی توقع کی جا سکتی ہے. صدر ذی وقار، آپ بے فکر رہیے، یہ طبقاتی نظام تعلیم آپ کو ہنرمند بچہ نہیں دے سکتا. 1 لاکھ کا مقروض پیدا ہونے والا بچہ خوددار نہیں ہو سکتا. ان امریکہ نواز چیزوں کے سائے میں پلنے والے بچے خوددار نہیں ہو سکتے. بھیک مانگنے والے قوم کا بچہ خوددار نہیں ہو سکتا. یہ 2% مراد یافتہ طبقہ آپ کے ہنرمند بچوں کا گلا کھول دے گا. جہاں ظاہر خیر کی آزادی نہ ہو، جہاں انسانوں کی درجہ بندی کی گئی ہو، جہاں انسان سید، مرزا اور افغان میں تقسیم در تقسیم ہو، جہاں برہمن زادے خود کو خوددار تصور کر رہے ہو اور جہاں انسانوں کو شہدا سمجھ کر ان سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہو، وہاں خوددار کی خودداری اور ہنرمند کی ہنرمندی خون کے آنسو رہے گی. تو شاعر مشرق کی طرح کہنا پڑے گا، گلا تو گھونٹ دیا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. صدر ذی وقار، اس ملک میں یکساں نظام تعلیم راج کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے لیے مخصوص گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کلینک کھولنے کی ضرورت ہے جہاں پر بچوں کو ملٹیپل انٹیلیجنس کی بنیاد پر انصاف فراہم کیا جائے. ہمیں آکسفورڈ اسکول کے انصاف کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ان اساتذہ کی ضرورت ہے جو وہاں پڑھاتے ہیں. 98% بچوں کو ان 2% مراد یافتہ طبقے کے تسلط سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھنا کہ خودداری کیا ہوتی ہے اور ہنرمندی کسے کہتے ہیں. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو بحوالے محفل کرتا ہوں.
دیا ہے. بچوں میں ذہانت